بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، رات کے 2 بج چکے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شاید میری طرح اور بھی کئی پاکستانیوں کو نیند نہیں آ رہی ہوگی جن محب وطنوں نے آج نواز شریف کی تقریر سنی ہے۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ میں ایک انتہائی گہری سوچ کے عالم میں ہوں کہ کیا یہ وہی نواز شریف ہے؟ کیا یہ وہی نواز شریف تقریر کر رہا تھا جو پاکستان کا سیاستدان ہے، جو اس ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم رہا ہے، جس کو میں کئی سال تک ایک لیڈر کے طور پر ووٹ دیتا رہا ہوں؟ پہلے میں نواز شریف کی اپنی تقریر میں پاک فوج پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج نواز شریف صاحب نے آج عوام کے تمام مسائل کی وجہ، تمام مہنگائی کی وجہ آج پاک فوج کو قرار دیا ہے، آج چیف آف آرمی اسٹاف کو قرار دیا ہے، آج آئی ایس آئی کے ہیڈ کو، آج آئی ایس آئی کے سربراہ کو قرار دیا ہے۔ نواز شریف صاحب، ان کی وجہ فوج نہیں ہے، اس مہنگائی کی وجہ آپ ہو۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو اس ملک کی برآمدات جو تھی وہ 25 ارب ڈالر تھی۔ آپ کے 5 سال کے دور میں وہ برآمدات بڑھنے کی بجائے 20 سے 21 ارب ڈالر تک آ گئی، 4 سے 5 ارب ڈالر تک وہ کم ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں جو درآمدات تھیں وہ دگنی سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ آپ پاکستان کو سالانہ 20 سے 30 ارب ڈالر کے خسارے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک ملک جو سالانہ 20 سے 30 ارب ڈالر سالانہ خسارے میں جا رہا ہو، اس کی کرنسی کس طرح سسٹین کر سکتی ہے؟ یہ جادوگری آپ نے کس طرح کی کہ آپ نے ڈالر کو 100 روپے تک رکھا؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، آپ اربوں ڈالر آپ نے قرض لیے اور مارکیٹ میں پھینکے تاکہ عارضی طور پر مہنگائی کنٹرول رہے اور عوام سوتی رہے، عوام خاموش رہے۔ عوام کو لوریاں دے دے کر آپ 5 سال آپ سلاتے رہے، ڈالر کو عارضی طور پر سسٹین رکھا۔ لیکن جیسے ہی آپ کے وزیر خزانہ تبدیل ہوا، اسحاق ڈار گیا، تھوڑی سی پالیسی چینج ہوئی، لیکن ڈالر آپ اس وقت بھی مارکیٹ میں پھینک رہے تھے۔ آپ کے ہی دور میں، نون لیگ کے ہی دور میں 124 روپے کا ڈالر ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ ڈالر پھینک رہے تھے۔ جب آپ کا سالانہ خسارہ 20 سے 30 ارب ڈالر ہوگا تو پھر یکدم جب ڈالر مارکیٹ میں پھینکنا بند کر دیں گے تو اس کی قیمت لازمی طور پہ یہ تو ڈبل ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ نے جو اس ملک کی برآمدات تھی ان کو 4 سے 5 ارب ڈالر کم کر دیا، اور جو درآمدات تھی ان کو ڈبل کر دیا، تو ڈالر کا ریٹ تو ڈبل ہو جانا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ 160-65 پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ مہنگائی کا طوفان تو آنا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں اس شعبے کے معیشت کے، سب کو پتہ ہے یہ مہنگائی کا سیلاب آنا تھا۔ یہ گڑھا بھی آپ نے ہی کھودا تھا۔ اس کی وجہ آئی ایس آئی یا آرمی چیف ہرگز نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب، آپ نے، اور آج مجھے انتہائی دکھ ہوا، آپ نے آج فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے آج ایک عام سپاہی کو اپنے جنرلز کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے آج اس ملک کے عوام کو اپنی پاک فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے آج واقع ہی شیخ مجیب الرحمان کا روپ دھار لیا۔ آپ آج مجھے واقع ہی آپ اس ملک میں ایک اور بنگلہ دیش بنانے کی سوچ رکھتے ہوئے دکھائی دیے۔
کیا یہ وہی نواز شریف تھا جو اس ملک میں 35 سال تک سیاست کرتا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ وہ نواز شریف نہیں ہے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے اپنی جائیدادیں ہندوستان میں بنائی، انڈیا میں بنائی، اپنی جائیدادیں جس نے برطانیہ میں بنائی، امریکہ میں بنائی۔ یہ پاکستانی سیاستدان نواز شریف نہیں ہے، یہ انڈین، برطانوی، امریکی اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی حکومتوں کا مورا نواز شریف ہے، جو اس ملک کے عوام کو، اس ملک کی پاک فوج اور آرمی کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش میں بھرپور کود گیا ہے، جو اس فوج کے اندر ہی ایک بغاوت کو جنم دینے والی آج اس نے تقریر کی ہے۔ نواز شریف صاحب، آپ کے انڈر جتنے بھی ادارے تھے آپ نے تباہ و برباد کر دیے، آپ نے کسی قابل نہیں چھوڑے۔ ایک پاک فوج کا ہی تو ادارہ تھا، آپ کے انڈر سارے سول ادارے تھے، آپ نے اس ملک کو آپ نے کون سی پروڈکٹ دی؟ ایک موٹر سائیکل ہی بتا دیں جو پاکستان کی کمپنی